اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تہجد کی نماز کے حوالے سے احادیث سماعت کیجیے۔ رات کے پچھلے پہر نرم و گداز بستر چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر چند رکعت نفل نماز پڑھنا تہجد کہلاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نماز کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے، اپنی امت کو بھی اس نماز کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل، تم نماز تہجد کا اہتمام کیا کرو، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے گزر جانے والے نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تہجد سے تم اپنے رب کا قرب پا سکتے ہو اور یہ برائیوں کو بھی مٹا دیتی ہے۔ فرمایا گناہوں سے باز رہنے کا سبب بھی نماز تہجد ہے، اور اسے رات کے آخری حصے میں اس لیے بھی جو خصوصی طور پر ادا کرنے کا کہا گیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنوں گا، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں گا، کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کروں گا۔ یہ رب ذوالجلال رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر نزول فرما کر یہ کہتے ہیں، جو اپنے بستروں کو چھوڑ کر اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے جو وعدے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے فرمائے وہ پورے فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ اکثر یہ لوگ پوچھتے ہیں کیا سونے کے بعد تہجد ہوتی ہے؟ سونا ضروری نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول کے مطابق آپ سو کر آپ آرام فرما کر اٹھا کرتے تھے، اس لیے جو سو کر اٹھے گا یہ زیادہ افضل ہے۔ افضل کیا ہے؟ سو کر اٹھنا۔ لیکن ایک شخص رات کو جاگتا ہے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں، ہماری ماں ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے شروع میں بھی اسے پڑھا ہے نماز عشاء کے بعد، اور اس کے درمیان میں بھی پڑھا ہے، اور اسے رات کے آخری حصے میں بھی پڑھا ہے، اس لیے یہ ثابت ہے۔ تو اہتمام کیا کریں آپ نماز تہجد کا۔ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کو منانے کی خاطر جو طریقہ کار، جو جتنے بھی طریقے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں، انہیں آپ لوگ ضرور اپنا معمول بنائیں۔ اس کی رکعتوں کے حوالے سے بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کتنی پڑھی جائیں؟ کم سے کم اس کی 2 رکعتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کی 12 رکعتیں بھی ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر و بیشتر اس کی 8 رکعتیں پڑھی ہیں، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی 8 رکعت لکھی ہیں کہ 8 اگر پڑھیں یہ سنت ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل جو نماز ہے وہ نماز تہجد ہے، اس لیے یہ عبادت رات کے پچھلے پہر میں کی جاتی ہے کہ جب دنیا والے سو رہے ہوتے ہیں تو بندہ دنیا کے سارے کاموں سے بالکل وہ اپنے ذہن کو خالی کیے ہوئے صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے اٹھتا ہے، جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، جب کسی کے سامنے وہ عبادت کرے تو پھر بھی دل میں آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی دیکھ کر کے یہ ریاکاری میں آ جائے، لیکن رات کے پچھلے پہر میں جب بندہ اٹھتا ہے اسے دنیا کے کسی کام کا کوئی خیال نہیں ہوتا، وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے تو اللہ اس کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اس کے بعد نماز اشراق ہے، اس کی بھی فضیلت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس نماز کو بھی حضور نے خود ادا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھی نماز اشراق کی ترغیب دی ہے، اور پھر حضور نے فرمایا اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے،
فرمایا جس شخص نے نماز فجر کی نماز با جماعت پڑھی، پھر وہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھ گیا یہاں تک کہ سورج نکل آیا، پھر سورج نکلنے کے بعد اس نے 2 رکعتیں پڑھی، حضور نے فرمایا اس کے لیے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ تاکید کے لیے آپ نے اس جملے کو تامتن 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 3 دفعہ دہرایا، تاکید کے لیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز اشراق کے حوالے سے فرمایا کہ حرمہ اللہ علی النار ان تلفحہ او تطعمہ، اللہ تعالیٰ نے آگ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نماز اشراق پڑھنے والے کے جسم کو کھائے۔ یہ نماز اشراق کے حوالے سے ہے۔ اور پھر چاشت کی نماز ہے، یہ سورج قدرے بلند ہونے پر پڑھی جاتی ہے، اسے چاشت کہتے ہیں۔ احادیث میں اس نماز کے بھی بہت فضائل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے چاشت کی 2 رکعتیں پڑھی اس کا نام غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا، یعنی جو اذکار سے عبادات سے غافل ہوتے ان میں نہیں لکھا جائے گا۔ جس نے 4 رکعتیں نماز چاشت کی پڑھی اس کا نام عابدین میں لکھ دیا جائے گا، عابدین عبادت جو زیادہ کرتے ہیں۔ فرمایا جس نے 6 رکعتیں نماز چاشت پڑھی تو اسے بھی اللہ تعالیٰ اس دن اس کے ساتھ رعایت بخشی جائے گی۔ جس نے 8 رکعتیں پڑھی اللہ تعالیٰ اسے اطاعت شعاروں میں لکھ دے گا کہ یہ میرا اطاعت گزار بندہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ اور پھر ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ بن اللہ لہ قصرا من ذہب فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنا دے گا۔ لیکن یاد رکھیں یہ نمازیں جو فرض نمازیں ہیں ان کے پڑھنے کے بعد جو اہتمام کرے گا اس کے لیے، بندے کی فرض نمازیں پوری نہ ہو نفلوں میں سجدے کرتا رہے وہ قبول نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیے گا۔ اوابین ایک نماز ہے، اوابین یہ نماز مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کی 6 رکعتیں ہیں، اسے اوابین کہتے ہیں۔ احادیث میں اس نماز کے بھی بڑے فضائل آئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھی اور اس دوران کوئی بری بات نہ کہی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَتِ، اسے 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھتے، فرماتے تھے کہ جس نے مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھی غفرت لہ ذنوبہ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نوافل سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔